نیتن یاہو 9/11 کے بعد تبصرہ کرتے ہوئے ریکارڈ پر ہے کہ جو کچھ بھی ہوا وہ اچھا ہوا. 9/11 کے بارے میں کہہ رہے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ اسرائیل کے حق میں ہے. اور پھر 9/11 کے پیچھے اسرائیلی انٹیلیجنس کا ہاتھ ہونے کی تمام سازشی نظریات پر امریکہ میں صحافی اور تجزیہ کار وہ اس کے بارے میں آج بھی بحث کرتے ہیں، جس میں ٹاورز کے انہدام کا ایک مشکوک نمونہ ہے کہ جس طریقے سے وہ گرے ہیں اس طریقے سے جہازوں کے ٹکرانے کے بعد ان بلڈنگز کو شاید گرنا نہیں چاہیے تھا. لوگ کہتے ہیں یہ کنٹرول ڈیمولیشن تھا. گلوبل سچ پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. السلام علیکم. امجد صاحب امجد نے کہا تھا کہ دل نے ایک اینٹ سے تعمیر کیا تاج محل، تو نے ایک بات کہی لاکھ فسانے نکلے. انہوں نے تو محبت کے بارے میں کہا تھا، لیکن اس کا ایک بہت ہی منفی پہلو ہمیں امریکہ میں دکھائی دے رہا ہے، بلکہ پورے مغرب میں پھیلنے کا اندیشہ ہے. ایک افغانی کا جرم، اس کے لاکھوں نتائج، لیکن لگ کچھ ایسے رہا ہے کہ امریکہ میں اور مغرب میں اسلاموفوبیا جو لگتا کچھ ایسے تھا کہ کچھ اس کی آنچ ٹھنڈی ہوتی جا رہی ہے، لوگوں کو حقیقت کی سمجھ آ رہی ہے، لیکن اب دکھائی یہ دیتا ہے کہ اسلاموفوبیا پھر سے جڑ پکڑ رہا ہے، پھر سے لوگوں میں خوف دکھائی دیتا ہے، خوف محسوس کرتے ہیں مسلمانوں کو لے کر. لیکن اس کا تعلق، اس کی جڑیں کہاں سے نکلتی ہیں، اس کا صہیونیت سے، زائنزم سے کیا تعلق ہے؟ میں نے سوچا آج آپ کو اسلاموفوبیا کی تاریخ سے کچھ آگاہی دیتا چلوں. ایک ایسی دنیا کا تصور کیجئے جہاں کہانیاں حقیقت کو تشکیل کرتی ہیں، جہاں بیانیے ہتھیار بن جاتے ہیں، جہاں پوری کمیونٹیز کو اٹھایا جا سکتا ہے یا تباہ کیا جا سکتا ہے. ان اوزاروں کے ذریعے جو عالمی گفتگو پر حاوی ہونے کے لیے کافی طاقتور ہیں. اس دنیا میں خوف پیدا کیا جا سکتا ہے، شک کو انجینئر کیا جا سکتا ہے اور تعصب کو حب الوطنی کے بھیس میں چھپایا جا سکتا ہے. یہ سمجھنے کے لیے کہ اسلاموفوبیا جدید مغرب میں کیسے شامل ہوا، ہمیں ایک صدی پیچھے جانا پڑے گا، اور اس سے بھی زیادہ پرانی ایک کڑی سے شروع کرنا پڑے گا. ایک کڑی جو ابتدائی سیاسی صہیونیت، ریاست اسرائیل کی تشکیل اور دونوں کے مغربی طاقت کے ساتھ تعامل کے طریقوں کو جوڑتی ہے. یہ لوگوں یا مذاہب کے بارے میں کوئی کہانی نہیں ہے، یہ سیاسی اداروں، حکمت عملی، جنگ، میڈیا کے اثر و رسوخ اور قومی ایجنڈوں کی خدمت کے لیے تیار کیے گئے بیانیوں کی داستان ہے. یہ کہانی 19ویں صدی کے آخر میں شروع ہوتی ہے. یورپ میں سیاسی صہیونیت کا عروج ہوتا ہے. اس کے رہنما فلسطین میں ایک وطن کا خواب دیکھتے ہیں اور اس خطے کو نوآبادیاتی نقطہ نظر سے بیان کرتے ہیں. اس کو پسماندہ اور جدیدیت سے محروم قرار دیتے ہیں. چونکہ فلسطین عثمانی مسلم حکمرانی کے تحت تھا، یہ تضاد ایک سوچ کی تشکیل میں کلیدی عنصر بن جاتا ہے. ابتدائی تحریروں میں لطیف انداز میں یہ تجویز کیا گیا کہ مقامی آبادی خود، جو کہ زیادہ تر مسلمان اور عیسائی عرب تھے، ترقی کی راہ میں یہ خود ہی ایک رکاوٹ ہے. اور بعد ازاں اس فریم ورک نے ایک ایسے بیانیے کے پہلے بیج بوئے جس کی زہریلی فصل نسلوں تک کاٹی جا رہی ہے. 1948 تک یہ سوچ تیزی سے پھیلی، ریاست اسرائیل کا قیام عمل میں آیا، نکبہ میں لاکھوں فلسطینی بے گھر ہوئے، اور اس کے بعد کے سالوں میں اسرائیل کے اندر سیاسی بیان بازی میں اکثر عرب اور مسلم مزاحمت کو سیاسی محرومی کے رد عمل کے طور پر نہیں بلکہ غیر معقول دشمنی اور ہیجان کے طور پر پیش کیا گیا، بطور موروثی تشدد کے. اور مسلمانوں کے نقصان یا صدمے کو تسلیم کرنے کی بجائے بیانیہ یہ بن گیا کہ وہ ہم سے اس لیے نفرت کرتے ہیں کہ ہم ہیں، انہیں تو ہم سے مسئلہ ہے. اب سوچئے کہ یہ حد سے زیادہ سادہ بیانیہ اور لا منطق قسم کا بیانیہ بہت ہی طاقتور ثابت ہوا. جیسے جیسے سرد جنگ نے عالمی اتحادوں کو نئی تشکیل دی، نئی شکل دی،
اسرائیل نے خود کو مغرب کے سامنے مشرق وسطیٰ میں ایک تنہا جمہوریت جو مسلم آمریتوں سے گھری ہوئی ہے کے طور پر پیش کرنا شروع کر دیا کہ جناب ہم واحد یورپ کے نمائندہ ہیں اس پورے مشرق وسطیٰ میں۔ تھنک ٹینکس، لابینگ گروپس اور میڈیا پارٹنرز نے اس بیانیے کو تقویت دی۔ یہ امریکی اسٹریٹجک مفادات کے ساتھ بخوبی ہم آہنگ ہو گیا، الائن ہو گیا۔ اس طرح سے ایک مانوس محاورہ شکل اختیار کرنے لگا کہ مسلمان غیر مستحکم، جارحانہ اور مغربی تہذیب کے خلاف ہیں۔ 1990 کی دہائی تک اس بیانیے کا ایک سیاسی حکمت عملی کی یہ شکل اختیار کر گیا، لیکن 9/11 نے اس میں ایک نئی روح پھونک دی۔ خوف جبلت بن گئی، شک پالیسی بن گیا۔ نیتن یاہو 9/11 کے بعد تبصرہ کرتے ہوئے ریکارڈ پر ہے کہ جو کچھ بھی ہوا وہ اچھا ہوا، 9/11 کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ اسرائیل کے حق میں ہے۔ اور پھر 9/11 کے پیچھے اسرائیلی انٹیلیجنس کا ہاتھ ہونے کی تمام سازشی نظریات پر امریکہ میں صحافی اور تجزیہ کار وہ اس کے بارے میں آج بھی بحث کرتے ہیں، جس میں ٹاورز کے انہدام کا ایک مشکوک نمونہ ہے کہ جس طریقے سے وہ گرے ہیں اس طریقے سے جہازوں کے ٹکرانے کے بعد ان بلڈنگز کو شاید گرنا نہیں چاہیے تھا۔ لوگ کہتے ہیں یہ کنٹرول ڈیمولیشن تھا۔ پھر لوگ سوال کرتے ہیں کہ غیر تربیت یافتہ پائلٹس نے ایسا فضائی منور کیا کیسے؟ پھر اتنی شدید آگ میں جہاں سب کچھ پگھل گیا، لوہا پگھل گیا، اس ملبے سے دہشت گردوں کے پاسپورٹ کیسے مل گئے؟ اور پھر سب سے بڑا، طیاروں کے گرنے سے پہلے ہی مناظر کی فلم بندی کرتے ہوئے 6 اسرائیلی انٹیلیجنس اہلکاروں کو گرفتار کیا گیا، جن کو بعد میں رہا کر دیا گیا۔ تو کہتے ہیں کہ بغیر آگ کے دھواں نہیں اٹھتا۔ کیا یہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے بیچ جنگوں کے ایک لامتناہی سلسلے کو شروع کرنے کا ایک منصوبہ تھا؟ یہ سب سوالات آج امریکی میڈیا میں بہت سے پوڈ کاسٹرز، بہت سے تجزیہ کار، بہت سے صحافی پوچھتے ہیں اور ان سازشی نظریات پر بات کرتے ہیں۔ اسرائیل دہائیوں کی انسداد دہشت گردی کے تجربے کے ساتھ ایک اتھارٹی کے طور پر 9/11 کے بعد سامنے آ گیا۔ حکام مغربی ٹیلی ویژن پر اپنے فلسطینیوں کے ساتھ تنازع کے ذریعے دہشت گردی کی وضاحت کرتے ہوئے نظر آئے اور کہتے رہے کہ جناب تم لوگوں نے تو یہ آج دیکھا ہے، ہم تو دہائیوں سے ان جنگجوؤں کے ساتھ، ان جنونیوں کے ساتھ، ان مسلمانوں کے ساتھ، ان عربوں کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں، ہم سے پوچھو، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے دہشت گردی کا سامنا کرنا، یہ ہیں ہی ایسے۔ اور اس قسم کی پیغام رسانی کی کہ اس نے مسلح گروہوں اور عام مسلم آبادیوں کے درمیان کی حد کو دھندلا دیا۔ امریکی پولیس، انٹیلیجنس ایجنسیاں اور وفاقی محکموں نے اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ تربیت شروع کر دی۔ ان میں سے بہت سے ہتھ کنڈے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں تیار کیے گئے تھے اور وہاں آزمائے بھی گئے تھے، اور اگرچہ انہیں انسداد دہشت گردی کے اوزاروں کے طور پر بیان کیا گیا، انہوں نے امریکی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے مسلمانوں کو دیکھنے کے طریقے کو، نظریے کو تشکیل دیا، بدل دیا۔ جس طریقے سے وہ مسلمانوں کو پہلے دیکھتے تھے اور اس پروپیگنڈا کے بعد وہ جس طرح دیکھتے تھے، وہ نظریہ بدل گیا۔ مساجد کی نگرانی شروع ہو گئی، طلباء کے گروہوں کی نگرانی شروع ہو گئی، پوری کمیونٹیز کی سیکیورٹی خطرات کے طور پر دیکھا جانے لگا۔ دریں اثنا مبصرین اور تنظیموں کو ان کا ایک مجموعہ، جن میں سے بہت سے اسرائیل نواز سیاسی مفادات سے منسلک تھے، نے یہ خیال فروغ دیا کہ اسلام مغربی اقدار کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا۔ ٹیلی ویژن، ریڈیو، ٹاک شوز اور آن لائن پلیٹ فارمز نے یہ پیغام اتنی دفعہ دہرایا کہ مغرب اور اسرائیل کا ایک ہی دشمن ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس دشمن کی تعریف انتہا پسندی کے طور پر نہیں بلکہ خود اسلام کے طور پر کی گئی۔ پورے مغرب میں عام مسلمانوں کے لیے اس کے نتائج تباہ کن تھے۔ نفرت انگیز جرائم میں اضافہ ہوا، ہیٹ کرائمز، حجاب پہننے والی خواتین کو ہراساں کیا گیا، خاندانوں کو ہوائی اڈوں پر ذلت کا سامنا کرنا پڑا، اسٹرپ سرچز کی گئی، نوجوان مسلمانوں کو اسکولوں اور یونیورسٹیوں میں شک کی نگاہ سے دیکھا گیا، اور پھر جنگیں آئیں، ہزاروں لاکھوں مسلمان شہید کر دیے گئے۔ افغانستان، عراق،
ڈرون مہمات، لیبیا، صومالیہ، ان سب جگہوں پر آپریشنز ہوا۔ میڈیا کوریج نے اکثر دقیانوسی تصورات کو تقویت دی، مسلم اقوام کو لامتناہی میدان جنگ کے طور پر استعمال کیا، مسلمانوں کو ایک کینن فوڈر سمجھا، فلسطینی امریکیوں اور مسلم کارکنوں کے لیے دباؤ بڑھ گیا۔ اسرائیل پر تنقید کو اینٹی سیمیٹک یعنی کہ سام دشمنی یا انتہا پسندی قرار دیا گیا۔ فلسطینی حقوق کی وکالت کرنے والی تنظیموں کو نگرانی یا سیاسی دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اور پھر 2017 آیا۔ صدر ٹرمپ نے کئی مسلم اکثریتی ممالک بشمول ایران، شام، لیبیا، یمن، صومالیہ اور سوڈان سے مسافروں پر پابندی لگا دی۔ یہ ایک ایگزیکٹو آرڈر تھا جس پر انہوں نے دستخط کر دیے۔ نام نہاد مسلم سفری پابندی فوری طور پر ریاستی حمایت یافتہ اسلاموفوبیا کی علامت بن گئی۔ امریکہ میں مسلمانوں کو نئی غیر یقینی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ پناہ گزینوں کو حفاظت سے روکا گیا، خاندان بکھر گئے، طلباء کو ان کی یونیورسٹیوں میں کہیں تو جانے سے ہی روک دیا گیا، کہیں جو گئے ان کو تعصب کا شکار بنایا گیا، اور لاکھوں لوگوں نے حکومتی پالیسیوں کے بوجھ کو محسوس کیا جس نے بالواسطہ ان کے عقیدے کو خطرے میں ڈال دیا۔ پابندی کا نفسیاتی اور سماجی اثر گہرا تھا۔ اس نے دقیانوسی تصورات کو تقویت دی، امتیازی سلوک کو ہوا دی اور مسلم مخالف بیانیے کو جواز فراہم کیا۔ میڈیا کوریج نے خوف کو بڑھا دیا، پوری مسلم آبادی کو ممکنہ سیکیورٹی رسک کے طور پر، سیکیورٹی خطرے کے طور پر پیش کیا۔ انہوں نے کسی بھی ایکٹ کو انڈیویجول ایکٹ نہیں دیکھا، ایک فرد کا عمل نہیں دیکھا، بلکہ پوری کمیونٹی پر الزام لگایا۔ ایسے مسائل کے طور پر دیکھا جن کا انتظام کیا جانا لازم تھا، جن کو دیکھنا چاہیے اور پھر ان کے خلاف ایکشنز لینے چاہیے، جس کی سزا پوری کمیونٹی کو، پورے مذہب کو ملنی چاہیے۔ اور اب 2025 ہے، ایک سال جو عالمی کشیدگی، غزہ تنازع کے بعد کے حالات اور پھر بڑھتی ہوئی پولرائزیشن کے زخموں سے چور چور دکھائی دیتا ہے۔ اس پہلے سے ہی کشیدہ ماحول میں واشنگٹن ڈی سی میں ایک پرتشدد واقعہ پیش آیا جس نے قوم کو، امریکہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک 29 سالہ افغان شہری جو آپریشن ایلائز ویلکم کے تحت امریکہ میں داخل ہوا تھا، وائٹ ہاؤس کے قریب 2 نیشنل گارڈ فوجیوں پر حملہ کیا، ایک فوجی ہلاک ہو گیا، دوسرا شدید زخمی، زندگی اور موت کی کشمکش میں۔ اس نے حملے سے پہلے ملک بھر میں سفر کیا، چند گھنٹوں کے اندر میڈیا میں دھماکے ہونے لگے، آتش فشاں پھٹ گیا، سیاستدانوں نے تیزی سے جذباتی بیانات داغنے شروع کر دیے، اور یہ سانحہ ایک قومی طوفان کے لیے ایندھن بن گیا۔ کچھ لوگوں کے لیے اس نے فوری طور پر پرانے خوف کو تقویت دی، حملہ آور کی قومیت، اس کی پناہ گزین کی حیثیت، اس کا پس منظر، سب لاکھوں بے گناہ لوگوں پر سوال اٹھانے کے لیے بات چیت کے نکات بن گئے۔ سوشل میڈیا سفری پابندیوں، بڑے پیمانے پر ملک بدری، مساجد اور مسلم پناہ گزینوں پر پابندیوں کے مطالبات سے بھر گیا۔ مسلمانوں کی نگرانی کی تجدید شدہ مہم کا آغاز ہو گیا۔ ایک ایسے ماحول میں جو پہلے ہی اسلاموفوبک بیانیوں سے بھرا پڑا تھا، ایک فرد کا جرم ایک آلہ بن گیا، وسیع شبہات کے لیے ایک جواز فراہم کر گیا۔ امریکہ بھر میں مسلم کمیونٹیز اب رد عمل کے ڈر اور افغان پناہ گزین اجتماعی الزام سے خوف زدہ ہیں۔ والدین اپنے بچوں کے بارے میں پریشان ہیں، خواتین ہراسانی سے خوف زدہ ہیں، جنگ سے فرار ہونے والے خاندانوں کو ڈر ہے کہ انہیں ایک آدمی کے عمل کی سزا دے دی جائے گی۔ اس واقعے نے فلسطینی انسانی حقوق کی وکالت کرنے والی احتجاجی تحریکوں اور طلبہ تنظیموں پر بھی دباؤ بڑھا دیا ہے۔ بہت سے لوگوں کو ڈر ہے کہ اس سانحے کو تقریر، اسمبلی یا سرگرمیوں پر نئی پابندیوں کا جواز فراہم کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا، خاص طور پر مسلمانوں کے لیے۔ لیکن تاریخ ہمیں کچھ سکھاتی ہے۔ تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ بحران کے لمحات میں معاشرے اپنا کردار ظاہر کرتے ہیں۔ کیا رد عمل انصاف ہوگا یا خوف ہوگا؟ انصاف یا عمومیات؟ منطق یا شبہ؟ آگے بڑھنے کے لیے ان قوتوں کو سمجھنا ہوگا جنہوں نے اس دنیا کو بنایا جس میں ہم اب رہ رہے ہیں، اس دنیا کو ایسا بنا دیا جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ اسلاموفوبیا راتوں رات ظاہر نہیں ہوا، یہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے بنا ہے، قطرہ قطرہ بن کر بنا ہے۔
سیاسی حکمت عملی، فوجی اتحاد، میڈیا، پیغام رسانی، سوشل میڈیا، دہائیوں کی بیانیاں ہیں۔ اور اب بھی نتنیاہو آپ کے سامنے، ٹک ٹاک لیری ایلسن نے خرید لیا ہے، پورا میڈیا ان کے پاس ہے، بیانیاں، دہائیوں کی بیانیاں، اور یہ بیانیہ سازی جو ہے یہ ابھی بھی جاری ہے۔ اور 2017 کی پھر اس کے بعد مسلم سفری پابندیاں، ان تمام پالیسیوں جیسے فیصلوں کے ذریعے یہ سب کچھ بنا ہے۔ سیاسی صہیونیت نے مسلمانوں کو مخالفین کے طور پر پیش کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے، خاص طور پر مغربی تخیل میں۔ اسرائیل عالمی طاقتوں سے حمایت حاصل کرتے ہوئے مسلم دشمنی کے خلاف ایک مشترکہ جدوجہد پر زور دیتا ہے، اور مغربی حکومتوں نے اپنے جغرافیائی سیاسی اہداف کے ساتھ ان بیانیوں کو اب جوڑ دیا ہے، اپنا لیا ہے۔ لیکن آج منظرنامہ بدل رہا ہے۔ نوجوان پرانے بیانیوں پر سوال کرتے ہیں، صحافی اور اسکالرز ہیرا پھیری کو بے نقاب کرتے ہیں۔ چارلی کرک جو کسی زمانے میں دائیں بازوں کا، اس کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں، لیکن چارلی کرک تو وہ ہے جو کہ ٹرننگ پوائنٹ USA کا CEO تھا۔ جس وقت اس نے اسرائیل کے اوپر تنقید کی، اس کی اسیسینیشن ہو جاتی ہے۔ اس کے بارے میں بھی بہت سے سازشی نظریات ہیں، کنسپریسی تھیریز ہیں کہ شاید اس کو اسرائیل نے مروایا۔ نتنیاہو آ کے اس کی صفائیاں دیتا رہا میڈیا پر۔ پھر کینڈس اوونز ہے، ٹکر کارلسن ہے۔ اوونز کو وہ پروگرام نہیں کر رہی، ایک ہفتے سے کہتی ہے میری جان کو خطرہ ہے۔ ٹکر کارلسن ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ سوال کرتے ہیں، اور سخت سوال کرتے ہیں، اس بیانیے کو چیلنج کرتے ہیں۔ مسیحی، یہودی اور مسلم کمیونٹیز جو ہیں، اب یہ ہر قسم کی نسل پرستی کے خلاف تیزی سے ایک ساتھ کھڑی ہو رہی ہیں، کیونکہ جو اصل یہودی ہیں وہ اس زائنس ایجنڈے کو نہیں مانتے، وہ ان کو یہودی نہیں کہتے۔ اس کے علاوہ عوام نے یہ پہچاننا شروع کر دیا ہے کہ یہ پروپیگنڈا اور سیاسی پیغامات نے ان کے تاثرات کو کس طریقے سے تشکیل کیا ہے۔ لیکن بہرحال دیکھیے، جدوجہد جاری ہے۔ یہ مذاہب کا تصادم نہیں ہے، یہ تہذیبوں کا تصادم بھی نہیں ہے، یہ سچائی اور سیاسی خوف کے درمیان ایک جدوجہد ہے، انصاف اور اسے چھپانے کے لیے بنائی گئی کہانیوں کے درمیان ایک جنگ ہے۔ آگے کا راستہ ہمت کا متقاضی ہے، موروثی عقائد کا جائزہ لینے کی ہمت۔ یہ رجحانات جو مسلمانوں کو ایک بیڈ لائٹ میں دکھاتے ہیں، ان کو ایول، ایک شیطانی قوم دکھاتے ہیں، اس کے خلاف مزاحمت کرنے کی ہمت، افراد کو دقیانوسی تصورات کی بجائے کسی اور لینس، کسی اور عدسے سے دیکھنے کی ہمت، اور سب سے بڑھ کر یہ سمجھنے کی ہمت کہ حفاظت اور انصاف ایک ساتھ اٹھتے ہیں یا ایک ساتھ گر جاتے ہیں۔ اسلاموفوبیا، سیاسی صہیونیت اور مغربی بیانیوں کی تشکیل کی کہانی ابھی بھی جاری ہے۔ آج ہم ایک دوراہے پر کھڑے ہیں۔ اگلا باب ہمارے فیصلوں سے لکھا جائے گا، جن آوازوں کو ہم بلند کرتے ہیں اور جن سچائیوں کا ہم سامنا کرنے کو تیار ہیں، کیونکہ یہ سمجھنا کہ خوف کیسے پیدا کیا گیا تھا، اسے ختم کرنے کی طرف پہلا قدم ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔